بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاۃ علی اہلھا اما بعد۔ حدیث قدسی ہے، نبیوں کے سردار نے فرمایا کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، کہ اے محمد اگر آپ نہ ہوتے، اللہ کہتے ہیں محمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا، اس افلاق کو خلق ہی نہ کرتا۔ یہ حدیث مکمل کچھ اس طرح سے ہے کہ وَلَوْلَا كَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقَ وَلَوْلَا عَلِيٌّ لَمَا خَلَقْتُكَ وَلَوْلَا فَاطِمَةُ لَمَا خَلَقْتُكُمَا۔ پچھلے دنوں یوٹیوب پہ کچھ علماء ہیں جن میں جاوید گامدی صاحب اور مرزا محمد علی انجینئر نام کے لوگ ہیں، جنہوں نے اپنے اظہار کا، جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اس حدیث کو رد کیا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کیونکہ اہل سنت کی موت پر کتب میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہاں تک کہ خلیفہ ثانی نے بھی اس حدیث کو لولا کا لما خلقت الافلاق کو کہا ہے کہ رسول کی خاطر اس کائنات کو خلق فرمایا گیا۔ مستدرک الحاکم میں بھی ہے، مختلف بکس میں موجود ہے، معتبر کتب میں موجود ہے، روایتیں ہیں۔ لیکن ان نام نہاد علماء نے انکار کر دی اور وجہ یہ بتائی کہ کسی کتاب میں نہیں ملتا کہ یہ کائنات محمد مصطفیٰ کے لیے بنائی گئی، بلکہ یہ کائنات تو انسان کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو مجھے ان کی اس بے ڈنگی دلیل پر ہنسی آتی ہے کہ کم از کم انسان کو اتنا تو شعور ہونا چاہیے کہ رسول محسن انسانیت ہے اور بزم کائنات میں مہمان خصوصی بن کر میرا شہنشاہ تشریف لائے۔ اور جناب محمد مصطفیٰ نے ہی یہ فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، خلق کیا۔ اور پھر یہی رسول فرماتے ہیں کہ کن تو نبیوں و آدم و بین الماء و تین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ تو میرے بھائی، عرض یہ ہے بس کہ جو پہلے ہوتا ہے بعد میں آنے والی چیز اس کے لیے بنائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے محمد مصطفیٰ کو بنایا، اور اس کے بعد محمد مصطفیٰ کے نور سے اس پوری کائنات کو بنایا۔ انسانوں میں اولیاء افضل ہیں، اولیاء میں سے انبیاء افضل ہیں، انبیاء میں سے رسول افضل ہے، رسولوں میں سے اولو العزم نبی افضل ہیں، اولو العزم نبیوں میں سے محبوب کبریا خاتم المرسلین میرے محمد مصطفیٰ ہیں۔ تو مجھے اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے اس طرح اس کو کیوں کیا۔ چلیں، اگر اس بات کا، اس حدیث کا یہ انکار کرتے ہیں تو میں ان کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں اور اس کا 1400 سال کا سلسلہ بھی بتاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ تو میں حدیث کسا کے یہ جملے پڑھنا چاہتا ہوں کہ جو ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ملائکاتی و یا سکانہ سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمر منیرہ ولا شمس مزیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبات ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، کہ اللہ کہتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، اے آسمان کے بسنے والو، میں اس بلند و بالا آسمان کو پیدا نہ کرتا، اس زمین، پھیلی ہوئی زمین کو نہ بناتا، اس چمکتے چاند کو، اس روشن سورج کو، اس بہتے دریا کو، ان گھومتے ہوئے سیاروں کو اور تیرتی ہوئی کشتی کو میں نہ بناتا، الا فی محبات، مگر صرف ان کی محبت میں، ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، جو 5 ہستیاں زیر کساء موجود ہیں۔ تو اس حدیث سے، حدیث کساء کے ان جملوں سے بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اللہ نے آسمان کے شامیانے سجائے تو ان 5 ہستیوں کے لیے، زمین کو پھیلایا تو ان 5 ہستیوں کے لیے، سورج و چاند بنائے تو ان 5 ہستیوں کے لیے، ستارے بنائے تو ان 5 ہستیوں کے لیے۔ لیکن اہل سنت حضرات کا کہ کچھ علماء کا ایسے انکار کر دینا بڑی افسوسناک بات ہے کہ یہ حدیث ہی ضعیف ہے۔ اب جو میں نے یہ حدیث بیان کی ہے، حدیث کساء کی چند جملے بتائے ہیں کہ وہ یا ملائکاتی و یا سکانہ سماواتی، تو اس حدیث کساء کی میں 1400 سال کی سند پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہماری معتبر کتب میں موجود ہے، کہ یہ کس نے کس سے روایت کی، اور اس حدیث میں کوئی کسی قسم کا ضعف نہیں اور کسی قسم کی روایت ضعیف نہیں، ہر ایک کا اس پر اعتماد ہے حدیث کساء پر۔ تو محدث عبداللہ بن نور اللہ بحرانی نے
ہاشم بہرانی نے ماجد بہرانی نے حسن بن زین الدین شہید ثانی، حسن بن زین الدین شہید ثانی نے مقدس اردبیلی نے علی بن عبد العالی محقق کرکی، علی بن عبد العالی محقق کرکی نے علی بن حلال جزائری نے احمد بن فاہد ہلی نے علی بن الحازن حائری نے ضیاء الدین علی بن شمس الدین محمد ابن مکی نے اپنے والد شہید اول محمد جمال الدین المکی العاملی الجزینی اور شہید اول محمد جمال الدین المکی العاملی الجزینی نے فخر المحققین محمد بن حسن بن یوسف بن مطاہر ہلی نے اپنے والد علامہ ہلی نے شیخ ابن نما ہلی نے استاد ابن ادریس ہلی نے ابو حمزہ توسی صاحب ثاقب المناقب نے محمد بن شہر اشوب نے احمد بن ابی طالب تبرسی نے حسن بن محمد توسی نے شیخ نصیر الدین محقق توسی نے شیخ مفید نے شیخ ابن کولویا کمی نے شیخ یعقوب الکلینی اور شیخ یعقوب کلینی نے علی بن ابراہیم کمی نے اپنے والد ابراہیم بن ہاشم نے احمد بن محمد بن ابو نصر البزنتی نے قاسم بن یحییٰ الجلال کوفی نے ابو بصیر نے ابان بن تغلب نے جابر جوفی نے جابر بن عبداللہ انصاری سے، اور جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں نے در سجدہ پر سجدہ ریز ہو کر خود مخدومہ کائنات سے یہ حدیث سنی کہ مخدومہ کائنات فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے بابا رسول خدا میرے گھر میں تشریف لائے اور سرکار نے آ کر فرمایا کہ انی آجدو فی بدنی زوفن، کہ سیدہ میں اپنے بدن میں زوف محسوس کرتا ہوں، اتینی بالکسائل یمانی فقط تینی بہی، کہ سیدہ مجھے یمنی چادر لا کر اڑا دو۔ تو اسی حدیث قصہ کے یہ جملے تھے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے یہ 5 نفوس کی خاطر اس پوری کائنات کو بنایا۔ تو آپ نے اس حدیث کا تو انکار کر دیا کہ لولا لما خلقت الافلاک والی حدیث ضعیف ہے، تو میں 1400 سال کا سلسلہ بتا کر یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اور اس سے ثابت کر رہا ہوں کہ 5 تن پاک کی خاطر اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، تو آپ اس کا رد پیش کریں۔ اگر نہیں پیش کر سکتے تو فقط صرف ایک ہی بات ہے کہ جو رسول اللہ نے فرمایا کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ میری امت پر عذاب ان علماء کے گناہوں کی وجہ سے نازل ہوتے ہیں جو علی اور اولاد علی کے فضائل کو چھپاتے ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا کہ کہیں کچھ مسئلہ ہے، اس لیے کہ رسول نے یہ نہیں کہا کہ کوئی نماز نہ پڑھے تو امت پر عذاب آتا ہے، کوئی روزہ نہ رکھے تو امت پر عذاب آتا ہے، حج نہ کرو تو امت پر عذاب آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بے شک بہت ضروری ہیں، لیکن رسول نے فقط اتنا کہا کہ علی اور اولاد علی کے فضائل چھپانے سے امت پر عذاب آتا ہے۔ رسول نے فرما دیا کہ حضرت عائشہ ام المومنین سے یہ روایت ہے کہ نبیوں کے تائیدار نے کہا کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے، اور جبرائیل امین نے آ کر کہا کہ میں نے زمین کے مغارب و مشارق میں دیکھا محمد مصطفیٰ سے افضل مجھے کوئی ہستی نظر نہیں آئی، اور بنی ہاشم کے قبیلے سے مجھے اچھا قبیلہ نظر نہیں آیا، اور بنی ہاشم کی اولاد سے کہ کسی کی اولاد اچھی نہیں۔ جب کائنات میں سب سے افضل ترین انسان محمد مصطفیٰ ہیں، تو تم یہ تو مان رہے ہو کہ یہ کائنات انسانوں کے لیے بنائی گئی، تو تمہیں شرم نہیں آتی جو محسن انسانیت ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ یہ کائنات اللہ نے محسن انسانیت اپنے محبوب کے لیے بنائی، تو تمہیں موت کیوں پڑ جاتی ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔